یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ایک سوال جادو ٹونے سے متعلق ہے، کیا جادو ٹونا وغیرہ کراتے ہیں کسی کے اوپر، کاروبار کے اوپر یا کسی کی صحت کے اوپر، تو وہ کیا اثر کرتا ہے، اس کا کچھ نفع نقصان اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بچنے کا یا اس سے حفاظت میں رہنے کا کوئی عمل کے اثر نہ ہو، اس طریقے کا معاملہ۔ تو دیکھیں جادو تو اثر کرتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے جادوگروں کے پاس جانے سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نہ جادوگروں کے پاس جاؤ یا جادو وغیرہ کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی۔ تو جادو کیونکہ اثر کرتا ہے تو اس لیے معاملہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کا جادو سب پہ اثر کر جائے، ضروری نہیں۔ آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ پہ کسی قسم کا کوئی معاملہ اثر نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ کوئی جادوگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قدرت کے خلاف جا کے کوئی آپ کا معاملہ کچھ کرنا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے یا تو آپ کے اوپر اس طریقے کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو کچا ذہن یا کچا عقیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شک شبے کے اندر لوگ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو شاید جادو کرا دیا گیا ہو، کاروبار نہیں چل رہا تو بندش کرا دی گئی ہوگی، دوا اثر نہیں کر رہی تو شاید جادو کرا دیا گیا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کا نام جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا۔ باقی ہاں جادو اثر کرتا ہے، اثر ہوتا ہے، جادو سے یہ چیزیں افیکٹڈ ہو جاتی ہیں، یہ بالکل پوری طرح سے درست ہے، ایسا عقیدہ جو ہے وہ بندے کا بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے حفاظت کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو سب سے پہلے تو وہی کہ نماز پنجگانہ کی آپ حفاظت کریں، آیت الکرسی کی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کی جو ہے وہ عادت بنائیں۔ اور اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کرا دیا جائے گا یا جادو کوئی شخص ایسا ہے کہ کرا سکتا ہے، کسی کو خطرہ ہو، تو اس کے لیے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ وہ دن میں ایک مرتبہ صبح میں یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھے، یعنی روز ڈیلی 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اسی کو 72 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے، یعنی یا ممیتو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 72 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی جادو اور کالا جادو دونوں طریقوں کے جو ہے وہ عمل سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کو ایسا ڈاؤٹ ہو کہ کسی پہ جادو کرا ہی دیا گیا، مطلب یہ تو اس کے لیے کہ حفاظت کے لیے 7 مرتبہ صبح میں پڑھے یا ممیتو اور 72 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے یا ممیتو۔ اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ کرا دیا گیا ہو تو پھر ایسے شخص کو 7000 مرتبہ یا ممیتو پانی پہ دم کر کے دیا جائے اور کئی دن تک لگاتار دیا جائے، 7 دن 11 دن 21 دن، جب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر جادو کا ختم نہیں ہو رہا، اس کو لگاتار پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی جادو اگر کسی نے کرایا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو اس میں ایسا کریں کہ جیسے دن میں ایک مرتبہ کوئی بھی شخص صحیح وقت کی پابندی کر کے 7000 مرتبہ یا ممیتو پڑھے، پانی پہ دم کرے، اس پانی کو سب سے پہلے مریض کو پلائیں جس کے اوپر شک ہے کہ جادو کرایا گیا ہو، اور پھر باقی گھر کے افراد بھی پی سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن پھر وہی عمل کرے، 7000 مرتبہ یا ممیتو پڑھے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم لگ جائے، اور پھر پانی پہ دم کر کے مریض کو دے، تو انشاءاللہ 7 دن یا 11 دن کے اندر اس کا جو ہے نا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر ایسا کارگر نہیں ہوتا تو کسی اچھے عامل کو دکھایا جائے یا کسی امام یا ایسے حضرات کو کہ جو اس کا آسانی سے تعویذ کے ذریعے کسی ذریعے سے کاٹ کر دیں تو وہ کرایا جائے۔ باقی حفاظت میں رہنے کے لیے نمازوں کی پابندی، درود اذکار کا ذکر کریں، اور اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی ہوا کا اندیشہ ہے، یعنی برے خیالات گھر کے اندر ہیں یا نگیٹیوٹی زیادہ ہے، تو گھر کے اندر آذان بھی دی جا سکتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی بلاؤں کو دفع کرتی ہے۔ اور باقی یا ممیتوں کا ورد آپ بھی کریں، بچوں کو بھی گھر کے اندر کروائیں اگر ڈاؤٹ رہتا ہے، اور سب کو مغرب کے بعد 72 بار پڑھنے کی تاکید بھی کریں، 7 مرتبہ ڈیلی دن میں پڑھنے کی بھی تاکید کریں، تو انشاءاللہ جادو، کالے جادو سے جو ہے وہ حفاظت رہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا